علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مان۔ اب انہوں نے کنونشن کیا ان خبیثوں نے شیعوں کی پریس کانفرنس کے بعد، اور ہر کسی نے کہا کہ شیعہ کافر ہے علی اعلان۔ اور وہ جو منظور مینگل ہے، شکلیں آپ ان کی دیکھیں، یعنی نحوست کسی کی شکل پہ، اور شیعہ عالم کو بولتے ہیں کہ اس کی شکل ویسی ہے، اس کی اپنی شکل آپ دیکھیں کہ اللہ کراہت ان کے چہروں پہ رکھتا ہے۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن گفتگو آپ سنیں ان کی۔ اس نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ شیعہ کافر ہیں، ہم تو بتاتے ہیں ان کے کفر کو۔ اور اس نے ایک نجس ترین چیز کا نام لیا اس بدبخت نے، اور کیونکہ ان کے منہ سے بد اخلاقی اور نجاست کے علاوہ کچھ اور نکل تو سکتا نہیں، کیونکہ دلیل ان کے پاس نہ علمی ہے نہ عقلی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب میرے بے شمار کلپس ہیں، میں دلائل دیتا ہوں، نیچے کمنٹس میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ بھائی تمہیں اعتراض ہے تو عقلی دلیل دو نا۔ اور امام فرماتے یہی نشانی ہے میرے شیعوں کی کہ شیعہ جب دلیل دیتا ہے تو اس کے منہ سے یا قرآن کی آیت نکلتی ہے یا نبی کا فرمان، اور ان کے منہ سے آپ نکلیں گے گالی اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، علم نہیں ان کے پاس۔ ایک نجس ترین چیز کا نام لے کے کہ وہ تو مثال کے طور پہ پیشاب تو پیشاب ہے، ہم تو بتاتے ہیں کہ یہ پیشاب ہے۔ اس حد تک ان کے وجود میں شیعوں کی نفرت ہے۔ اب وہ خود اپنے زبان سے پھنس گیا، اس نے بخاری کی حدیث پڑھی، اب وہاں کوئی شیعہ ہوتا تو اسے جواب دیتا نا۔ اپنوں میں بیٹھ کے ڈھول بجانا یہ کون سی بڑی بات ہے۔ اس نے ایک حدیث پڑھی کہ بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا اور اگر اس کا بھائی کافر نہ تھا تو یہ کفر کی لعنت اس کی طرف پلٹتی ہے۔ اب یہ خود پڑھ رہا ہے، منظور مینگل ہے، کیا نام ہے اس کا، جو بلوچستان سے اٹھا کے اس کو بنوریا میں لا کے بٹھا دیا ہے لوگوں نے۔ اس نے کہا جو بھائی کو کافر کہے، رسول کی حدیث ہے اور بخاری لکھنے والا ہے کہ جو بھائی کو کافر کہے اور اگر وہ کافر نہ ہو تو لعنت کس کی طرف پلٹتی ہے؟ اپنی طرف پلٹتی ہے۔ اب اس نے اپنے اکابر کے نام لینا شروع کر دیا، ابن تیمیہ سے لے کر نیچے تک آیا کہ اے اہل حدیث تمہارے فلاں عام نے، اے دیوبند تمہارے فلاں عالم نے، فلاں نے فلاں نے فلاں نے فلاں نے ثابت کیا ہے کہ شیعہ کافر ہے۔ اب کیونکہ انہوں نے کہا کہ شیعہ کافر ہیں، اگر تم نہیں مانو گے شیعہ کافر ہے تو تمہیں ماننا پڑے گا جنہوں نے کہا ہے وہ کافر ہے۔ خود کہہ رہا ہے، وہ ان بڑوں کے میں نام نہیں لے رہا، یہ ناراض نہ ہو جائیں، ان کا ادھر ادھر مدرسہ نہ ہو، تو کہہ رہے جتنے بڑوں نے لکھا ہے کہ شیعہ کافر ہے اٹھا لیجئے شروع سے لے کر آخر تک۔ اگر تم ان کی بات کو نہیں مانو گے تو لعنت اور کفر کس کی طرف جاتا ہے؟ تمہارے بڑوں کی طرف۔ تو یا شیعوں کو کافر مانو یا دوسری سیرت میں بڑوں کو کافر مانو۔ تو بڑوں کو بچانے کے لیے ہمیں کافر کہہ رہے ہیں، اپنے مولویوں کو اور ملوں کو بچانے کے لیے۔ تو ہمارے شیعہ عالم دین نے اچھا کہا کہ ان کے پاس اپنی عقل نہیں ہے، یہ ہے طوطے۔ جو بڑوں نے سکھا دیا، بتا دیا، پڑھا دیا۔ اب تو بڑے نے لکھا ہے کلہم عدول، سارے کے صحابہ عادل ہے۔ کس نے کہا؟ میرے بڑے نے کہا۔ آج تک نہیں بتاتے کہ رسول نے کہا۔ مجھے دین رسول سے لینا ہے یا تمہارے ابا سے لینا ہے؟ مجھے اسلام کس سے لینا ہے؟ رسول خدا سے لینا ہے نا۔ مجھے دین قرآن سے لینا ہے۔ ایک طرف قرآن کی آیت پر بس سابقون سابقون اولئک المقربون، جنہوں نے پہلے اسلام لایا ان پر اللہ صلوات بھیجتا ہے، رحمت بھیجتا ہے۔ پھر سورہ منافقون کس کے اوپر ہے؟ پورا سورہ۔ تو ایک آیت پڑھتا ہے، میں پورا سورہ لاتا ہوں۔ بتاؤ اپنے بچوں کو کہ یہ سورہ منافقون کس کے اوپر ہے؟ ہمارے اوپر ہے۔ وہ اے حبیب، وہ جو تیرے ساتھ رہتے ہیں، تیرے ساتھ اٹھتے ہیں، تیرے ساتھ بیٹھتے، کیوں نہیں پڑھتے اپنے جوانوں کے لیے سورہ منافقون؟ برات کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، پروردگار عالم کہہ رہا ہے۔ جدھر حق ہے ادھر مانا، جدھر حق ہے ادھر مانا، جدھر مانا ادھر حق ہے۔